تو یہ کہانی ہے رانو چڑیا کی۔ رانو چڑیا کا پتی اسے بہت مارتا تھا۔ ارے ارے گوری، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ارے ارے کون ہوگا؟ رانو کا پتی ہی ہوگا۔ وہ اسے ہر وقت مارتا رہتا ہے کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اب ان کے گھر پھر سے انڈا ہوا ہے۔ ارے ارے، اگر میری بیٹیاں ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اوپر والے کی دین ہے، وہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی۔ اس میں میرا کیا دوش ہے؟ آپ مجھے کیوں ہر وقت مارتے رہتے ہیں؟ ارے ارے چپ کر جا، یہ تیرا ہی دوش ہے۔ تو نے یہ 2 بیٹیاں پیدا کی ہیں، منحوس کہیں کی۔ یہ تو میرے اوپر بوجھ ہیں۔ میری بات سن لے، اگر اس انڈے سے بھی بیٹی ہی نکلی تو تجھے اور تیری بیٹیوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ میں اور بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اور بیٹا تو بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا۔ بھلا یہ بیٹیاں کیا دیں گی مجھے؟ یہ کہہ کر ٹنا چڑا وہاں سے چلا جاتا ہے اور رانو چڑیا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ارے ارے رانو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یوں ہی رانو چڑیا اسے ساری بات بتاتی ہے۔ ارے ارے میری بہن، تم پریشان مت ہو، اوپر والا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ تم جاؤ، تمہاری بیٹیاں انتظار کر رہی ہوں گی، اور اب رونا مت۔ یوں ہی رانو چڑیا جب گھر جاتی ہے تو اس کے انڈے میں سے بیٹا نکل آتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا پتی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ارے ارے رانو، آج تو میں بہت خوش ہوں۔ میں تو جا رہا ہوں، جا کر سارے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹوں گا۔ ارے ارے بابا، ہمیں بھی مٹھائی کھانی ہے۔ ارے ارے اپنی ان منحوس بیٹیوں کو تو چپ کراؤ، میرا جتنا خوشی کا دن ہے یہ دن خراب نہ کریں۔ ارے ارے، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ آپ کا بیٹا ہے تو یہ بھی تو آپ کی بیٹیاں ہیں، اس طرح کا بھید بھاؤ اچھا نہیں۔ ارے ارے، ان منحوسوں کا میرے بیٹے سے کیا مقابلہ؟ یہ تو اس کی جوتی سے بھی نہیں ملتی۔ یوں ہی ٹنا چڑا سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹنے چلا جاتا ہے۔ آج ٹنا چڑا بہت خوش تھا۔ یوں ہی بہت دن بیت جاتے ہیں۔ ٹنا چڑا اپنے بیٹے کو خوب چیزیں لا کر دیتا اور بیٹیوں کو کچھ نہ دیتا۔ ارے ماں ماں، بابا نے منّے کے لیے انگور لائے ہیں، ہمارا بھی بہت من کر رہا ہے۔ ارے میری پیاری بیٹیوں، میں خود تمہیں لا دیتی ہوں۔ یوں ہی رانو چڑیا اپنی بیٹیوں کے لیے انگور لینے کے لیے نکل جاتی ہے کہ راستے میں اسے ایک خونی چیل مار گراتی ہے۔ ہی اوپر والے، یہ کیا ہو گیا؟ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹیوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کہ اوپر سے ٹونی آ جاتی ہے۔ ارے ارے رانو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارے ارے کیا بتاؤں ٹونی بہن، مجھے لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گی۔ مجھے تو بس اپنی بیٹیوں کی چنتا ہے، ان کا میرے بعد کیا ہوگا، تم ان کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر رانو چڑیا مر جاتی ہے۔ یہ بات جب ٹنا چڑا تک پہنچتی ہے تو وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ ارے ارے منحوسوں، نکل جاؤ میرے گھر سے، اچھا ہوا ایک منحوس مر گئی۔ میں تو کہتا ہوں تم دونوں بھی کہیں جا کر مر جاؤ۔ یوں ہی وہ ان دونوں کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ ارے اب ہم کہاں جائیں گے؟ ابھی وہ دونوں بہت پریشان ہوتی ہیں کہ اوپر سے ٹونی آ جاتی ہے۔ ارے میری پیاری بیٹیوں، تم لوگوں کی ماں میری بہنوں کی طرح تھی، تم لوگ میرے گھر چلو، تمہارا باپ تو بہت دشٹ ہے، تم لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلو، تم دونوں میری بھی بیٹیاں ہو۔ اب جب آپ کا بہت شکریہ موسی۔
یوں ہی کئی سال بیت جاتے ہیں۔ اب وہ تینوں بڑے ہو چکے تھے۔ منا تو اپنے باپ کا بہت لاڈلا تھا، وہ اس کا ہر لاڈ اٹھاتا۔ ارے بیٹا، اب تم بڑے ہو گئے ہو، میں سوچ رہا ہوں اب تمہاری بہو لے آؤں۔ ویسے بھی اب مجھ سے باہر کے اور گھر کے کام نہیں ہوتے، تم باہر کا کام کرنا اور وہ گھر کا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی ایک امیر باپ کی بیٹی سے کر دیتا ہے۔ آج ٹنا بہت خوش تھا کیونکہ اس کے بیٹے کی شادی تھی۔ دوسری طرف اس کی بیٹیاں محنت کر کے ایک کھیت اور ایک گھر خرید لیتی ہیں۔ ہاں میری بیٹیوں، تم لوگوں کو بہت مبارک ہو، تم لوگوں کا گھر اور کھیت بہت سندر ہے، تم لوگ بھی اپنی ماں کی طرح بہت محنتی ہو۔ ارے نہیں موسی، اگر آپ نہ ہوتی تو اب تک تو ہم مر گئی ہوتی، ہمیں کوئی سہارا نہ دیتا۔ کوئی بات نہیں میری پیاری بیٹی، تم لوگ میری بیٹیاں ہو، تم لوگ آرام سے اپنے گھر جاؤ، میں وہاں تم لوگوں سے ملنے آتی رہوں گی۔ دوسری طرف منّے کی پتنی کہتی ہے کہ وہ اب اپنے سسر کے کام نہیں کر سکتی۔ ارے دیکھ لیجئے، میں اس بڈھے کے کام اب نہیں کروں گی، آپ فیصلہ کر لیجئے، یا مجھے رکھیے یا اپنے باپ کو، مجھ سے اس کے کام نہیں ہوتے۔ ویسے بھی یہ بڈھا ناکارہ ہو گیا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ یوں ہی جب منّے کا باپ آتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ ارے بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے تو تمہارے لیے اپنی بیٹیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ ارے تم میں نے کہا تھا کیا کہ میرے لیے اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دو؟ جاؤ تم بھی انہیں منحوسوں کے پاس چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر نکالوں خود ہی یہاں سے چلے جاؤ۔ یوں ہی منا اپنے باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ ارے اس بیٹے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنی پتنی اور بیٹیوں سے بھی نفرت کی، لیکن اس نے مجھے یہ سلا دیا۔ میں اب اس عمر میں کہاں جاؤں گا، اب تو مجھ سے کام بھی نہیں ہوتے۔ یوں ہی ٹنا چڑا رو رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے اس کی بیٹی آ جاتی ہے۔ ارے بابا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ یوں ہی ٹنا چڑا اسے ساری بات بتاتا ہے۔ ارے بابا، آپ میرے ساتھ چلیے۔ یوں ہی وہ باپ کو لے کر گھر آ جاتی ہے اور آ کر ساری بات اپنی بہن کو بتاتی ہے۔ ارے بابا، ہمارا گھر بھلے ہی چھوٹا ہے لیکن یہ آپ کا ہے، آپ یہاں آرام سے رہیے، ہم آپ کو بھوجن لا کر دیں گی، آخر آپ ہمارے باپ ہیں۔ ارے بیٹا، میں تو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوں، میں وہی باپ ہوں جس نے تم لوگوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ بیٹے ہی بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، لیکن میں غلط تھا، بیٹے صرف جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، جبکہ بیٹیاں ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیتی ہیں، اپنے باپ کو معاف کر دو۔ یوں ہی وہ دونوں اپنے باپ کو معاف کر دیتی ہیں اور سبھی لوگ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو پیارے ویورز، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔